کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک خبر بھی دیں گے پروگرام میں، ساتھ ساتھ جو اس وقت سب سے اہم خبر ہے پاکستان میں امن کے حوالے سے، اس پہ کچھ اطلاعات بھی ہیں، خبریں بھی ہیں، اور اس میں جو سب سے ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے بات چیت بھی کریں گے اور ان مذاکرات کا فیوچر کیا ہے۔ میں اپنے پہلے گیسٹ کا آپ کو انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا شاہ عبدالعزیز مجاہد صاحب، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق صاحب کی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ لال مسجد آپریشن کے بعد کچھ عرصہ غائب ہو گئے تھے اور کافی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کو ایجنسیز نے اٹھا لیا تھا۔ آج کل مذاکرات جو چل رہے ہیں اس میں سب سے اہم کردار شاید مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب ہی کر رہے ہیں۔ گو کے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تو بالکل بہت ہمبل طریقے سے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن پروگرام میں آگے چل کے ہم یقیناً ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کردار ہے جو شاہ عبدالعزیز مجاہد صاحب اس سارے پروسیس میں ادا کر رہے ہیں۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سماجی کارکن ہیں، وومن ایکشن گروپ اور ہیومن رائٹس کمیشن کی سرگرم کارکن ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل ہیں، اور لاہوری سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر لائر سلمان اکرم راجہ صاحب۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، عدالت جو اسپیشل کورٹ بنی ہوئی ہے پرویز مشرف کے ٹرائل کے لیے، اس نے آج ایک مرتبہ پھر، جی ہاں ایک مرتبہ پھر نرمی کا مظاہرہ کیا اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو عدالت میں پیشی سے استثناء دے دیا۔ جی ہاں استثناء، اور وہ بھی قابل ضمانت گرفتاری جاری ہونے کے بعد۔ اور عدالت میں ایک موقع ایسا بھی آیا جہاں پہ جج صاحبان نے کہا کہ آج وہ ڈیفینیٹلی کوئی ایسا حکم نامہ سنائیں گے کہ ایک شخص جو کہ متواتر طور پہ چوتھی دفعہ جس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے عدالت میں نہیں آ رہا، آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بیٹھا تاریخ بنا رہا ہے، جس کو کہ نہ دل کا دورہ پڑا نہ دل کا ایسا عارضہ ہے کہ اینجیوگرافی بھی وہاں پہ نہیں کروا رہا، وہ عدالت نہیں آ رہا۔ تو عدالتیں ہماری، ہم لوگ یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ انڈیپینڈنٹ ہے، یقیناً انڈیپینڈنٹ عدالتیں ہیں، لیکن کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید کچھ پاورفل حلقے، اور پاورفل حلقوں سے یہاں مراد ہے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، شاید ان کا کچھ اس میں کردار ہوگا۔ جی ہاں، یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ افتخار چودھری صاحب وہ سفارش کریں گے پرویز مشرف کی کہ انہیں تھوڑی بہت لچک دے دی جائے۔ ہمارے ذرائع ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کا پروسیس آیا بیچ میں، اور جب 18 فروری کی تاریخ پڑی تو اس میں یقیناً کچھ ایسی قوتوں کا بھی عمل درآمد تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، کیا عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سابق جج صاحبان ہیں وہ اگر کوئی ریکویسٹ وغیرہ کنوے کریں تو اکثر جج صاحبان، اور اس میں لچک کا مظاہرہ کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ عدالت اس میں بالکل بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ جانا چاہتی ہے کہ کوئی باعث نہیں ہے، ایسا آپ کو لگتا ہے کہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں جی، یہ اصول کی بات تو یہ نہیں ہے کہ کسی بیرونی شخصیت کے مشورے یا دباؤ کی وجہ سے کوئی عدالت قدم اٹھائے، لیکن حقیقتاً کیا ہوتا ہے کچھ بھی ممکن ہے۔ ظاہر ہے لوگ انسان ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا جو یہ ایک مفروضہ قائم کیا جا رہا ہے کہ باہر بیٹھا کوئی شخص عدالت کے تار کھینچ رہا ہے، یہ بہت دور کی بات لگتی ہے۔ مجھے لگتا یہی ہے کہ چونکہ ایک ایسی ایک صورتحال ہے جو عدالت کے لیے بھی کسی حد تک خفت کا باعث ہو سکتی ہے کہ ان کے حکم کو اگر تواتر کے ساتھ نہ مانا جائے تو عدالت کے وقار میں کمی آتی ہے، اور انتہائی قدم تو یہی تھا کہ آج وہ پولیس کو حکم دیتے کہ جاؤ ابھی گرفتار کرو اور لے کر آؤ پرویز مشرف کو۔ انہوں نے اس سے اجتناب کیا ہے، اور انور منصور صاحب انتہائی قابل احترام سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی استدعا قبول کی ہے کہ 18 کو ان کو وہ پیش کر دیں گے، اور اس دوران جو عدالت پر اعتراض اٹھایا گیا ہے، اس کی جانبداری کا جو ایک معاملہ اٹھایا گیا ہے اختیار سماعت کا، اس کا فیصلہ 10 فروری کو ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں عدالت نے ایک طرح سے اس میں تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ہاتھ کھینچ کے رکھا ہے، لیکن اس کو کسی اور بات سے منسوب کرنا بغیر واضح اور ناقابل تردید ثبوت کے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں۔ بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب، ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی اور عدالتیں ہماری بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں۔ میں نے کہا کہ اس طرح کی کچھ باتیں چل رہی تھیں، اور یقیناً جب کسی کے ساتھ اتنی نرمی دکھائی جائے تو اکثر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور آپ کا سپریم کورٹ کا کافی ایکسپیرینس ہے، کافی سارے ججز کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ وضاحت کر دی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب، آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جتنا مذاکراتی عمل چل رہا ہے طالبان کے ساتھ اور طالبان کمیٹی کے ساتھ، جتنے بھی پیغامات ہیں وہ آپ کے ذریعے سے کنوے ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً
یہ تو میں آپ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں. میں تو نہ کبھی میڈیا پر آیا ہوں نہ کبھی اخبارات سے، تو میں دور دور جاتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی اجتناب کر رہا ہوں. قاری شکیل صاحب کی آپ نے مولانا عزیز سے آج بات کروائی؟ نہیں، وہ ان کا اپنا رابطہ ہے، میری ضرورت نہیں ہے. نہ قاری شکیل کو میرے رابطے کی ضرورت ہے اور نہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو. یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رابطے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں رابطہ ہے، تو میرے رابطے کے درمیان میں ضرورت نہیں ہے. آپ نے بات نہیں کروائی آج؟ نہیں، میں نے نہیں کروائی. رائٹ. ناظرین، آج مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک پریس ٹاک کی اور اس میں آئین کے حوالے سے کچھ باتیں کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے، اور آپ کا اصرار ہے کہ مروجہ آئین پر ہی ہماری مذاکرات اسی کے دائرے میں ہوں گی. یا تو آپ کہیے کہ قرآن و سنت کے دائرے میں ہوں گی، پھر معاملات آگے آسانی سے چل پائیں گے. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو نکالیں گے اور شرط یہ لگائیں گے کہ جو ہمارا مروجہ آئین ہے، جو انسانوں نے بنایا ہے، اس کی شرط آپ نہ لگائیں، اس کی شرط سے مذاکرات کے عمل میں تعطل پیدا ہوگا. جی مولانا عزیز صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب بڑا کلیئر کہا ہے مولانا عزیز نے کہ آئین کو نہیں مانتے طالبان، تو اب مذاکرات کیسے چلیں گے آگے؟ نہیں، مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ میں ملا ہوں. مولانا عبدالعزیز صاحب مذاکرات کا حصہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، یہ سوچتا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اس مذاکراتی کمیٹی سے الگ ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں اور ایک عالم، جید عالم دین اور شیخ الحدیث ہے. ہم اس کے رائے کا احترام کرتے ہیں. ان کے کچھ تحفظات ضرور ہیں اور میرے مشران نے مجھے بھیجا تھا ان کے پاس. میں آیا ہوں، ملاقات کی ہے. ابھی آپ کے پروگرام سے فارغ ہو کر کے انشاءاللہ مولانا صاحب کے پاس دوبارہ جاؤں گا. شاید کھانے کا انتظام بھی انہوں نے کیا ہو، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہم آئین نہیں مانتے ہیں، یہاں پروگرام مذاکرات سے الگ ہو رہے ہیں. ان کی تحفظات ہیں، ان کے لیے میں آیا ہوں کہ ان کی رائے کا ہم احترام کریں گے. ان کے تحفظات کو سنا جائے گا اور ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی اچھی طریقے سے، السلام مشورے کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ. مولانا طاہر اشرفی صاحب، آپ نے بھی سنا مولانا عبدالعزیز صاحب نے بڑا واضح کہا کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے. اگر آئین کو نہیں مانتے اور اسی آئین کے تحت جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے آپ ممبر بھی ہیں، وہ بھی قائم ہے، اگر ایسے معاملات ہیں تو یہ مذاکرات آگے کیسے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سر، یہ آئین میں نے نہیں بنایا. یہ آئین جن لوگوں نے بنایا وہ پوری ملت اسلامیہ کے رہبر کہلاتے ہیں. حضرت مولانا عبدالحق صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب کے والد، مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا ظفر احمد انصاری، پروفیسر، کس کا نام لوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس آئین کو نہیں مانتے تو پھر اس آئین کے تحت جو وزیر اعظم ہے اس کی کمیٹی سے آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس آئین کے تحت جو قومی اسمبلی ہے اس نے وزیر اعظم کو نامزد کیا ہے اور اسی آئین کے تحت وزیر مملکت ہیں یا فل منسٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب. میں مولانا سمیع الحق صاحب کی ساری زندگی کی جدوجہد نفاذ شریعت کے لیے، آپ کو بھی یاد ہوگا شریعت بل انہوں نے سینٹ میں پیش کیا. میرا خیال ہے 37 سال یا 40 سال پارلیمنٹ کا وہ حصہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو طالبان نے، میری مولانا سمیع الحق صاحب سے جو بات ہوئی ہے آج بڑی تفصیلی، ابھی تو طالبان نے اپنے مطالبات دیے ہی نہیں ہیں. اور یہ کمیٹی کا مینڈیٹ یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو طالبان اپنے مطالبات دے گی وہ مطالبات لا کے رکھے گی سرکاری کمیٹی کے آگے. جہاں تک نفاذ شریعت کی بات ہے تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر نظام عدل جو ہے بہتر ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر جو ہے یہ بے انصافیاں ختم ہو؟ نفاذ شریعت کا کون مخالف ہے؟ کوئی مخالف نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ آئین پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر 2-3 دن پہلے ہم جائیں تو مولانا سمیع الحق صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں. مولانا عبدالعزیز صاحب خود میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ طالبان آئین پاکستان کی بالادستی چاہتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ایک دن میں کیا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دوسرے ٹی وی پروگرام میں وہ ویب سائٹوں پہ موجود ہے
مولانا سمیع الحق صاحب نے خود کہا کہ وہ آئین پاکستان کی بالادستی کی جدوجہد کر رہے ہیں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ سپریم ہے اور اس کے نیچے کوئی غیر شرعی قانون نہیں بنے گا. اب یہاں سے وہ قوانین کیوں نہیں بن پائے، کیوں نہیں آگے معاملہ چلا، کیا رکاوٹیں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم کہیں کہ یہ جو آئین ہے، میرے تو یہ استطاعت نہیں رکھتا ہوں کہ میں مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی کے بنائے ہوئے آئین کو ماننا پڑے گا. اور یہی کل جو پریس سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی دونوں کمیٹیز کی میٹنگ کے بعد، اس میں بھی بڑے واضح طور پہ لکھا تھا کہ آئین کے دائرہ کار کے اندر یہ مذاکرات ہوں گے. میں ایک انکشاف بھی آپ کے پروگرام میں کر دوں جی ذرا کہ جو اس کمیٹی کے سربراہ ہیں مولانا سمیع الحق صاحب، جب یہ آئین پاکستان بن رہا تھا تو وہ آئین پاکستان کے لیے جو میٹنگیں ہوتی تھی ان کے نوٹس جو ہوتے تھے وہ مولانا سمیع الحق لکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا سمیع الحق اس آئین کو مان رہے ہیں، بنانے والوں میں شامل ہیں. تو ان کی کمیٹی کا کوئی رکن کہے میں نہیں مانتا تو میرا خیال ہے یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. نہیں، وہ نہیں کہہ رہے. مولانا عزیز نے کہا ہے کہ شاید طالبان کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے، یہ الفاظ استعمال کیے. طاہرہ عبداللہ صاحبہ، جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو اس میں بات چیت آگے چلے گی یا اس کو آپ ایک ڈرون حملہ تصور کریں گے اس عمل پہ؟ بہت شکریہ اشرف شریف صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں کسی ادارے کی یہاں پر نہیں ریپرزنٹیشن کر رہی. میں کسی کو نہیں یہاں پہ کسی کی ترجمانی نہیں کر رہی، کسی کی نمائندہ نہیں ہوں، صرف اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کروں گی. مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ پچھلے 10، 12، 15 دنوں سے گفتگو کا رخ، اعمال کا رخ، اقدامات کا رخ پاکستان بچانے سے مڑ کر نفاذ شریعت دیوبندیوں، سلفیوں، وہابیوں، سعودی، کس طرح یہ ہو گیا؟ کچھ کایا ہی پلٹ گئی. ہم تو چلے تھے پاکستان بچانے، ہم تو چلے تھے ریاست اور حکومت اور قوم اور ملت کی رٹ قائم کرنے، ہم چلے تھے دہشت گردی سے اس ملک اور اس ملک کے بدبخت لوگوں کو چھڑانے. دہشت گردی سے، قتل و غارت سے، بم دھماکوں سے، سوئسائڈ ویسٹ سے، سر قلم کرنے سے، چاہے فوج کے شہید ہوں، پولیس کے شہید ہوں، سویلین مرد، عورت، بچہ، بچی ہوں. 60,000 شہید پاکستانی، اگر ہر ایک کا صرف 150 بھی رشتہ دار، لواحقین اور دائرہ ہو تو یہ تو 1 کروڑ لوگ بن جاتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں، براہ راست افیکٹڈ ہیں. اگر آپ 48% خواتین، 20 کروڑ 200 ملین 20 کروڑ کی پاکستان کی آبادی میں سے 48% خواتین پر مشتمل آبادی ہے. اس کے بعد 15 سے لے کے 20% اہل تشیع ہیں. اس کے بعد 5 سے لے کے 10% غیر مسلم پاکستانی باشندے شہری ہیں، برابر کے اسی آئین کے مطابق جس پہ اس وقت ہو رہا ہے کہ نفاذ شریعہ والا آئین ہے. ان سب کے حقوق، برابری کے فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل پرنسپلز آف پالیسی اسی آئین کا حصہ ہیں. وہ جو شہید ہوئے، جو لاپتہ ہوئے، جبری طور پر گمشدہ ہوئے، جن کو پیسوں کے لیے ڈالروں کے عوض امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا گیا، رینڈیشن کر دیا گیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسے لوگ، بلائیں محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کو، بلائیں ماما قدیر بلوچ کو اور پوچھیں کہ ان کا اس وقت کیا حال ہے. ان کی باتیں نہیں ہو رہی. 60% غریب جو کہ 2 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ان کو نہیں کسی نے پوچھا کہ تمہارے کیا خیالات ہیں ان مذاکرات کے بارے میں. تو یہ ساری جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، میں کچھ اور کہنا چاہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری نمائندگی کون کر رہا ہے ان مذاکرات میں. کل مجھے دکھ ہوا یہ سن کر، کل کی بات ہے کہ دونوں پارٹیوں کا آپس میں طالبان کے نمائندے اور حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کا کیوں نہیں ذکر کرتے، نمائندوں نے بیٹھ کر خوش دلی سے اور بہت اچھے ماحول میں
ایک گفتگو کا آغاز کیا مذاکرات کا، وہاں سے نکل کر یہ بات کہی گئی، اور مجھے دکھ ہے، میں نام نہیں لیتی، سب جانتے ہیں کس نے یہ بات کہی تھی، جن سے امیدیں تھیں. انہوں نے یہ کہا ہمیں نہیں لگتا تھا، دس از کوٹس، ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہم دو مختلف طرفین کی کمیٹیاں ہیں، ہمیں لگتا تھا کہ ہم ایک ہی کمیٹی آپس میں مل بیٹھ رہے ہیں. تو پھر کیوں مل بیٹھ رہے ہیں؟ مل بیٹھنے کی تو ضرورت ہی نہیں اگر آپ ایک ہیں. میری ترجمانی کوئی نہیں کر رہا ان مذاکرات میں. اہل تشیع کی ارشد شریف صاحب کوئی نہیں اہل تشیع کی کر رہا، کوئی نہیں کر رہا غیر مسلم پاکستانیوں کی، خواتین کی. کافی سارے سوال ہیں، ان کی ترجمانی کون کر رہے ہیں ان سارے لوگوں کی؟ طاہر عبداللہ صاحب میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا، میں ان کو بہت عرصہ دراز سے جانتا ہوں، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. وہ جس بات میں نہ آئے حوصلے کے ساتھ بات کریں انشاءاللہ العزیز. اسلام وہ عادلانہ نظام ہے کہ جس میں ہر مذہب کا، ہر غیر مسلم کا اسلام میں تحفظ دیا گیا ہے. جہاں تک آپ نے بار بار تذکرہ کیا کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم آئین پاکستان، میں نے نہیں کہا، یہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا ہے، کہتے ہیں میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے، میں نے تو اس کی پریس کانفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ انہوں نے یہ حوالہ دیا ہو. میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا. میں ایک منٹ پروڈیوسر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو کہا اس بارے میں کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، کائنڈلی ذرا دوبارہ پلے کیجیے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے، اور آپ کا اصرار ہے کہ مروجہ آئین پر ہی ہماری مذاکرات اسی کے دائرے میں ہوں گی. یا تو آپ کہیے کہ قرآن و سنت کے دائرے میں ہوں گی، پھر معاملات آگے آسانی سے چل پائیں گے. جی مولانا صاحب نے سنا، یہ میرے الفاظ نہیں تھے، مولانا عبدالعزیز صاحب میں نے سنا. مجھے یہاں پہ ایک وقفے پہ جانے. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے ان مذاکرات کی آئینی حیثیت کے بارے میں پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ مذاکراتی ٹیمیں کیا واقعی آئین کے دائرہ کار کے اندر کام کر رہی ہیں یا اس کے باہر. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بہت اہم معاملات پہ گفتگو کریں. سلمان اکرم رائے صاحب، ایک بہت بنیادی سوال ہے. ایک ایسی تنظیم جو کہ کل عدم قرار دی جا چکی ہے، پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کی لسٹ میں بھی موجود ہے، پاکستان میں اینٹی ٹیررزم لاز بھی موجود ہیں، پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس بھی موجود ہے، آئین پاکستان جو بہت واضح ہے کہ کوئی بھی شخص ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. تو ایسے لوگوں سے بات چیت کیا آئین کے دائرہ کار کے اندر ہو رہی ہے؟ کیا جو دونوں کمیٹیز بنی ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے ایک محدود سوال کا جواب دوں، مجھے تھوڑا سا عرض کرنے دیں کہ جو مولانا سمیع الحق صاحب نے بات کی کہ طالبان در حقیقت آئین پاکستان کی بالادستی کے لیے اور اس کے اطلاق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہمیں اس بیان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا سمیع الحق کی پوزیشن میں اور جو آپ نے لال مسجد کے مولانا عزیز کی پوزیشن ہمیں سنوائی، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. مولانا سمیع الحق نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے طالبان کی جو ایک عسکری بغاوت ہے اس کو آئین پاکستان کے اطلاق کا نام دے دیا ہے. ان کے نزدیک طالبان کا قتل و غارت کرنا اور اس قتل و غارت کے زور پہ یہ کہنا کہ جو ہم جس کو شریعت سمجھتے ہیں اس کو نافذ کر دو، یہ آئین پاکستان کا اطلاق ہے. لہٰذا دونوں پوزیشنوں میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. مولانا سمیع الحق یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا سپریم کورٹ اور ہم جیسے قانون کے طالب علم سمجھے تھے آئین پاکستان کو، وہ غلط ہے. در حقیقت غاروں میں بیٹھے ہوئے طالبان آئین پاکستان کو صحیح سمجھے ہیں اور وہ اس کی روح کا اطلاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سراسر میں سمجھتا ہوں آئین پاکستان کے ساتھ مذاق ہے. مولانا سمیع الحق کی پوزیشن بھی اور عبدالعزیز صاحب کی پوزیشن بھی، دونوں پوزیشنیں آئین پاکستان کے بالکل خلاف ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے لوگوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور گفتگو اگر کی جا سکتی ہے تو اس گفتگو کا پیرایا کیا ہوگا، اس کا حدود اربا کیا ہوگا. جہاں تک تعلق ہے ان جرائم کا جن کے حوالے سے طالبان نے اعتراف کیا ہے کہ یہ دھماکہ ہم نے کیا، وہ حملہ ہم نے کیا، اور فخریہ اعلان کیا ہے، ویب سائٹ پہ اس کو لکھا ہے، اس کے بارے میں بیانات جاری کیے ہیں، ان حملوں میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، کام آئے ہیں، ان کے ورثاء کا حق ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے تقاضا کرے کہ ان حملوں کا، ان وارداتوں کا
کو قبول کرنے والے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، ان کے ساتھ معاملہ قصاص کی بنیاد پہ ہو یا دیت کی بنیاد پہ ہو، یہ ان ورثاء کا حق ہے۔ حکومت پاکستان یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم ان سب کو معاف کرتے ہیں، ہم ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا قانونی پہلو ہے۔ جہاں تک ایک اور عمومی ایک نوعیت کی بات ہے کہ ایک گروہ ہے جو کالعدم ہے، جو آئین پاکستان، قانون پاکستان کی روح سے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیا اس گروہ میں شامل لوگوں کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے؟ تو یہ میں کہوں گا گفتگو تو کی جا سکتی ہے۔ اس گروہ کی ہم حیثیت کو نہیں مانتے، اس کی ہم کوئی ایک قانونی شکل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم نے اس کو قانوناً کالعدم قرار دیا ہے، لیکن اس کے لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ ہتھیار کیسے ڈالیں گے، کب ڈالیں گے، کہاں اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور جو آپ حملے کر رہے ہیں بے گناہ شہریوں پر، ان حملوں کو آپ کب موقوف کریں گے۔ یہ گفتگو کسی بھی مجرم کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اور کسی بھی مجرم کو کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو۔ اس حد تک میں سمجھتا ہوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لکھے ہوئے کسی قانون کو یا ان کی سمجھی ہوئی کسی شریعت کو نافذ کر دیں جس کا محور عورت ہوگا کہ عورت کیا پہن سکتی ہے، عورت کیا کام کر سکتی ہے، عورت کہاں جا سکتی ہے، آپ دیکھیے گا 80-90% جس کو یہ شریعت کہتی ہیں اس کا تعلق عورت کو مبعوث کرنے سے ہے۔ باقی باتیں جس نوعیت کی ہیں وہ ہمارے قوانین میں بہت حد تک موجود ہیں، سزائیں جن کا یہ ذکر کرتی ہیں وہ ہمارے قوانین میں موجود ہیں، ہمارے آئین میں ایک نظام موجود ہے۔ سلمان اکرم رائے صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، سلمان اکرم رائے صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے مولانا سمیع الحق صاحب کا حوالہ دیا، انہوں نے صرف یہ بات نہیں کی، میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی تھی کشمیر ڈے کے دن اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے، وہ سنواتا ہوں، اور اس حوالے سے جو انہوں نے کچھ ارشادات فرمائے سنیے گا ذرا۔ ہمارے طالبان بھائی جو قبائل میں ہیں، وزیرستان میں ہیں، ان کی جنگ بھی کوئی اپنے مفادات کے لیے نہیں ہے، وہ یہی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں۔ افغان قوم تو اپنی آزادی کی جنگ وہاں لڑ رہی ہے، لیکن ان پہاڑوں میں اور سرحدات میں اور غاروں میں جو بھائی ہمارے، یہ ہمارے جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ مولانا صاحب ہماری جنگ لڑ رہے ہیں طالبان۔ بالکل مولانا صاحب نے درست فرمایا، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، طالبان ہمارے جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو باتیں کی یا جو طنز جملے میں سنتا رہتا ہوں، میں اس وقت ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم غلام ہیں، ایک غلام قوم کی حیثیت سے ہمارے ملک اس وقت غلامی سے دوچار ہیں، اور طالبان پورے پاکستانی فوج نہیں ہے، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کو پورا کر لوں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک غلام قوم کی حیثیت سے ابھی ہم گزرتے جا رہے ہیں، اور طالبان چاہتے ہیں کہ یہ غلامی نہ ہو، ہم آزاد ہو۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ آئین کبھی بھی طالبان سے میں نے یہ بات نہیں سنی، نہ آپ نے سنی ہے، اور نہ ہمارے جو مذاکراتی کمیٹی کے ارکان ہیں، ہم تو بڑے پر امید ہیں دونوں طرف سے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہاں کے جو میجر عامر صاحب ہیں یا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہیں، لوگوں کو اعتراض ہوگا۔ اسپیشل میسنجر آپ ہی ہیں جو طالبان کے میں اسپیشل میسنجر نہیں ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے جو بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس وقت ان باتوں کی وقت نہیں ہے، ابھی آگ ٹھنڈا بجھانے کا وقت ہے، خدا را بالکل ہماری جنگ لڑنے۔ آپ نے سنا مولانا جی طاہر شفیع صاحب، میں آ رہا ہوں، میں صرف میڈم طاہرہ عبداللہ صاحب سے پوچھ لوں، ان کی تو نمائندگی کمیٹیوں میں بھی نہیں ہے، تو ان کو بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ کم از کم آپ نے تو اعتراف کیا، حکومت کو اس کا بالکل بھی ادراک نہیں ہے، اور خیر دوسری طرف سے تو ہمیں میرا خیال ہے کوئی توقعات ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں توقعات عمران خان کو آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں تو خواتین کو کیوں؟ خواتین کے بہت احترام کرتے ہیں، ہمارے مائی بہنیں ہیں، ہم اس کے بہت احترام کرتے ہیں، اسلام نے ان کو بہت عزت کا مقام دیا ہے، نامینیٹ کسی مذہب نے خواتین کو اپنی کمیٹی میں؟ وقت آئے گا تو دیں گے، ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے۔ پہلے سوال کی طرف واپس آتے ہیں، ایک تو کمٹمنٹ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، مجھے 1995 بھی بہت اچھی طرح یاد ہے، بھولا نہیں ہے، جب پی ایچ ڈی پروفیسرز کابل یونیورسٹی کی ہاتھ پھیلائے فقیروں کی طرح کابل کی گلیوں میں ایک ٹکڑا ڈبل روٹی کے لیے ہاتھ پھیلایا کرتی تھی، پی ایچ ڈی پروفیسرز کابل یونیورسٹی کی، مجھے بھولا نہیں ہے وہ وقت، کبھی نہیں بھولے گا مرتے دم تک، چاہے موت آج رات کیوں نہ آ جائے۔ ارشد شریف صاحب جی 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 یاد دلایا، اچھا کیا کہ آپ نے یاد دلایا، پتہ نہیں کس کی کون بہنیں ہیں،
اور بہنوں کے ساتھ انسان کیا، بہنوں کو تو یہاں زندہ درگور بھی کر دیا جاتا ہے، تو اس طرف تو نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ مثلا آپ کے یہ فکر چلتے مذاکرات کو سابوٹاج کیوں کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے، ڈرون مذاکرات کے اوپر ایک اور ڈرون حملہ۔ ارشد شریف صاحب، یہ ایک طرح سے آپ لوگ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے، میں میڈیا پہ بالکل کوئی اٹیک نہیں کر رہی کیونکہ میں میڈیا کی بہت قدر کرتی ہوں، آپ نہ ہوتے تو آج چیف جسٹس، پرانے جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ ابھی تک کسی جیل میں ہوتے، ہاؤس اریسٹ میں۔ ایک طرح سے اس کو میں سمجھتی ہوں کچھ سینسیشنلائز، سنسنی خیزی آ گئی ہے اور میلو ڈراما آ گیا ہے۔ اس طرح کے جب ٹکٹ چلیں گے آپ کے چینل سے لے کے تمام چینل نمبر 1 سے لے کے، میں بتاتی ہوں جی، میں بتاتی ہوں، دونوں کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے آپ ایک فریق بن جاتے ہیں کہ یہ مذاکرات بہت اچھی چیز ہے، جس نوعیت کے مذاکرات ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں، جو اس کے جو دائرہ کار ہے، جو فریم ورک ہے وہ بہت اچھا سیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں، جو ایک حکمت عملی ہے، جو ایک لاہ عمل چل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد غلط رکھی گئی ہے، کیونکہ کس سے پوچھ کے لوگوں کا تعین کیا گیا تھا کہ کون اس میں آئے گا یا نہیں۔ اگر 4 لوگ حکومت کی طرف سے، جو کہ ریاست پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے، ہر حکومت، فیڈرل گورنمنٹ ریاست پاکستان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہیں جی ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس ہے، لیکن جس ملک میں 65 برس میں سے 34 برس افواج پاکستان نے حکومت کی ہے، تو مجھے یہ بات بتائی جائے، میجر عامر کو ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم نہ ان پہ گفتگو کریں، تو آج کل کی جو عسکری قیادت ہے، کیا ان کی آشیرواد ان کو شامل ہے؟ ان کی ہاتھ پہ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا جاؤ جی ٹھیک ہے بسم اللہ کرو۔ ایم آئی کا کیا کردار ہے، میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے۔ ایم آئی خوش ہے سب کچھ کے ساتھ؟ آئی ایس آئی کا کیا کردار ہے؟ وہ بھی خوش ہیں، وہ تو تھیوریٹکلی تو انٹیریئر منسٹر کے تحت آتے ہیں، لیکن یہ بھی شاہ صاحب سے ان سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، اس پہ ایک الگ پروگرام ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور مولانا سمیع الحق صاحب نے جو بیان دیا اس پہ گفتگو بھی کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں امن مذاکرات کی، اور مولانا سمیع الحق صاحب جو ایک کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کا ہم نے آپ کو بیان سنایا جس میں وہ کہتے ہیں کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں وزیرستان میں، وہ کسی اور کی جنگ نہیں، ہماری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب، کیا واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اسی طرح معاملات ہیں یا کچھ مختلف ہیں معاملات؟ ارشد بھائی، پہلے تو چونکہ 2-4 باتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، میری بہن طاہرہ عبداللہ صاحب نے کہا کہ ہم یہاں دیوبندی وہابی، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہ پڑھے لکھے لوگ دیوبندیت کو اور وہابیت کو ذرا پڑھ لیں، دور دور تک واسطہ نہیں ہے دونوں عقیدوں کا، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اور ہمیں مکس نہ کیا کریں ان تکفیریوں کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ اور جو قاتل ہیں مسلمانوں کے۔ نمبر 2، ہم یہاں پر شریعت کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ شریعت ایک ہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ہم نہ کسی ملا کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی سلفی کی، نہ کسی وہابی کی، نہ کسی بریلوی دیوبندی کی شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس شریعت کی بات کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور خلفائے راشدین نے اس کو نافذ کر کے دکھایا، جس کے اندر عورت جو ہے وہ سر کا تاج ہے، پاؤں کی جوتی نہیں ہے، جس کے اندر بیٹی جو ہے وہ خوشخبری ہے، زحمت نہیں ہے، رحمت ہے اللہ کی، جس کے اندر بیٹا آزمائش ہے اور بیٹی جو ہے وہ بشارت ہے۔ ہم اس دین کی بات کرتے ہیں جس کے اندر بیٹی اور بیٹے کے لیے تعلیم کا برابر کا حق ہے۔ پہلے تو میں چونکہ یہ باتیں ہوئی تھی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات میرے بھائی جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہی، مولانا سمیع الحق صاحب کی اس بات کا جو آپ نے کہی، شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو کہا، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے ہمیشہ پاکستان کے اندر ہونے والی قتل و غارت گری جو ہے وہ طالبان کریں، وہ کوئی اور گروہ کرے، وہ کوئی لشکر کرے، وہ سپاہ کرے، جو بھی کرے، اس کی مذمت کی ہے اور امن کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے مولانا کی بات اس پہ رائے میں ہو کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے، وہ آپ بھی مانتے ہیں، وہ میں بھی مانتا ہوں،
لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں مثبت چیزوں کی طرف اس وقت جانے کی ضرورت ہے. بالکل مثبت چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے. یہ بیان میرا نہیں ہے، مولانا سمیع الحق صاحب کا ہے، جس میں کہ پورا کا پورا نیریٹو چینج کرنے کی، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب فرما رہے تھے، کوشش کی گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے جو بات کی تھی، میں نے آپ کو وہ بیان بھی سنا دیا، اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہیں اس بیان کی؟ دیکھیے جی، ہمارے آئین میں بالکل یہ ہے کہ سوورینٹی بلانگز ٹو آل مائٹی اللہ، لیکن اس کا ایک طریقہ دیا گیا ہے کہ قانون کو کس طرح ہم نے اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنے ملک میں نافذ کرنا ہے. اور اس کا طریقہ میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی، فکر اقبال سے لیا گیا ہے. علامہ اقبال نے جو اپنے لیکچر دیے تھے، ریکنسٹرکشن لیکچرز کے نام سے جو چھپے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام نافذ کرنے کا اس دور میں واحد طریقہ یہی ہے کہ ایک اسمبلی ہو منتخب لوگوں کی، اور عام منتخب لوگوں کی، وہ کوئی مولانا کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ بے شک رہنمائی لیں جس سے بھی وہ سمجھے رہنمائی لینا مناسب ہے، لیکن قانون وہی ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ نے جس اسمبلی کی بات کی، سلمان اکرم راجہ صاحب، جس اسمبلی کی بات آپ نے کی، اس پہ مولانا عبدالعزیز صاحب کیا فرماتے ہیں وہ سنیے گا. آپ کہتے ہیں تعبیر و تشریح کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کرے گی. لیکن جو پارلیمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو قل هو اللہ احد بھی بعض اوقات نہیں آتی، وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتے، لیکن آپ کو اصرار ہے کہ تعبیر و تشریح ان کی مانی جائے گی. جی سلمان اکرم راجہ صاحب. جی یہ وہی بحث ہے جس کی بنیاد پہ علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کافر اعظم کہا گیا. یہ بالکل وہی نقطہ نظر ہے. ان کا موقف یہی تھا کہ اسلام ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہماری روح میں شامل ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے کا طریقہ جمہوری ہوگا. عام ایک اسمبلی جو ہے وہ رائے لے گی، اور رائے لینے کے بعد اطلاق کرے گی قانون کا. اور ہمارے آئین میں اسی لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک ادارہ قائم کیا گیا جو کہ ایک مشاورتی ادارہ ہے. اس کو کوئی حق حاصل نہیں فتویٰ کسی قسم کا دینے کا، یہ ایک مشورہ دے سکتا ہے. جو مولانا نے کہا کہ طالبان ہماری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، میں آپ سے یہی میں عرض کر رہا ہوں، وہ طالبان ہماری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس کو وہ ایک تعبیر دیتے ہیں ملک کی بقا کی، وہ ایک بڑا مخصوص ان کا نقطہ نظر ہے، ایک زاویہ نگاہ ہے. اور یہ وہی نقطہ نظر ہے جو اقبال اور جناح کے خلاف برسر پیکار تھا، اور اب وہ طاقت کے زور پر، قتل و غارت کے زور پر اقبال اور جناح کو آج شکست دینا چاہتے ہیں. طاہرہ عبداللہ صاحب. جی میں بہت جلدی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم ایک غلام قوم ہے اور امریکہ حکومت یہ وہ ہماری فوج پہ بھی قابض اور ہماری حکومت پہ بھی، ریاست پہ بھی، یہ بات درست ہے. اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس میں اس نقطہ نظر پر دائیں جانب کے سیاستدان، دائیں جانب کی مذہبی سیاسی جماعتیں اور بائیں جانب پاکستان میں اور درمیانی جانب بھی اس بات پر متفق ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی دینی جماعت، سیاسی جماعت کو اٹھا لیں، یا آپ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان یا سوشلسٹ پارٹی، عوامی ورکرز پارٹی یا کوئی بھی پارٹی کو اٹھا لیں، یہ ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ ہمیں امریکہ کا غلام نہیں ہونا، ہمیں ورلڈ بینک کا غلام نہیں ہونا. ایک تو یہ بات ہم نہیں چاہتے، میں نہیں چاہتی کہ میں ورلڈ بینک کی غلام ہوں یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا یو ایس اے. طالبان جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ صحیح لڑ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی. دو غلط چیزیں ایک صحیح نہیں بن جاتی. ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان کوئی صحیح راستہ ہے، لیکن وہ قتل و غارت سے، دہشت گردی سے نہیں آئے گا. اور مجھے تانا، مجھے ایک سیکنڈ، مجھے تانا، معاف کیجیے گا، مجھے تانا دیا گیا تھا کہ میں بہت ایموشنل ہو رہی ہوں. ہاں ہو رہی ہوں. پاکستان کی بقا، پاکستان کی بقا کا سوال ہے. اس ملک، اس قوم، اس ریاست کی آئیڈیالوجی کا سوال ہے. ہم نے اپنی راہ تعین کرنی ہے کہ ہم نے کون سی راہ اختیار کرنی. صحیح راستہ کیا ہے؟ مذاکرات. افہام و تفہیم کے ساتھ جو مذاکرات جو کمیٹی حکومت نے بنائی ہے، یہ طاہر عبداللہ صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، وہ باقاعدہ نمائندگی کرتے ہیں. اس کا بہت بڑا رول ہے اس کے یہاں آنے میں. اور بہت، میں نہیں بتانا چاہتا ہوں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نمائندہ ہے باقاعدہ، اور آپ نمائندگی کر رہے ہیں. جس کی بھی ہے اس کو ساری دنیا کو پتہ ہے. مجھے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں کہ امریکہ کی، میں نام نہیں لیتا ہوں، تو ساری دنیا کو جانتا ہے، شریف صاحب بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتے ہیں. میں نہیں جانتا. اچھا ٹھیک ہے، برائے مہربانی بتائیں. بتا دوں گا کہ آپ جس کا وکالت کر رہے ہیں،
آپ تو مزے لے رہے ہیں اور لائیو کیپٹل ٹاک میں بھی اسے پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اپنا حاضری بھی لگا رہے ہیں، اس کی وکالت بھی کر رہے ہیں، جس کے ہم مخالفت کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم یہ مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ میری کردار کشی کی جا رہی ہے. اگر ان کے پاس کسی چیز کا ثبوت ہے نام لیں، ثبوت پیش کریں، ورنہ تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سلانڈر اور ڈیفیمیشن. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو تکلیف ہو رہی ہے ہماری بات، تکلیف نہیں ہو رہی. اگر آپ کو ہماری بات کو آپ کے پاس کسی چیز کے دستاویزی ثبوت ہے، دستاویزی ثبوت واقعی سمجھ نہیں آئی. کیا کہا کیا آپ نے؟ میں نے یہ کہا کہ آپ کے شو میں ایک وکیل بھی موجود ہے، میں ان سے بھی مشورہ کرنا چاہوں گی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے شو میں کہ ہماری محترمہ جو ہے وہ ایک نمائندگی کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جس کی بھی کر رہی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارا دنیا جانتے ہیں کہ طاہرہ عبداللہ عام خاتون نہیں ہے، وہ بہت بڑے امپورٹنٹ خاتون ہے. مذاکرات سے پروگرام شروع جنرل مشرف سے ہوا تھا. آئرنی آف فیٹ دیکھیے شریف صاحب کہ لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز آج اس ملک کے سب سے وی آئی پی اہم بندہ بن گئے. طاہرہ عبداللہ صاحبہ، مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب، مولانا طاہر رفیع صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، یہ ایسے معاملات ہیں جن کا حل بالکل آسان نہیں ہے. مذاکرات اس کا ایک راستہ ہے، لیکن جب آئین کو متنازع بنایا جائے گا تو راستے شاید کچھ مشکل ہو جائیں. اس بارے میں آپ بھی سوچیے گا اور جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کو بھی اس بارے میں سوچنا پڑے گا. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ.